بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے آنے کا شکریہ. السلام علیکم. آج خیبر پختونخوا کابینہ نے 4 مہینے کا بجٹ 1 جولائی سے 31 اکتوبر 2023 کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے. اس موقع پر کابینہ نے ہمایت شاہ صاحب ایڈوائزر فائنانس، حامد شاہ صاحب منسٹر PND، چیف سیکرٹری صاحب، ASC صاحب، ایاز صاحب سیکرٹری فائنانس اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور سراہا کہ جس طریقے سے انہوں نے محدود وسائل میں جس طریقے سے انہوں نے یہ بجٹ مینیج کیا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کی مد نظر رکھتے ہوئے. اب میں درخواست کروں گا حمایت خان صاحب سے کہ وہ آپ کو بجٹ پیش کریں. شکریہ فیروز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے نگران کابینہ نے خیبر پختونخوا کا 4 مہینے کا ایکسپینڈیچر، آتھرائزڈ ایکسپینڈیچر اپروو کیا، جو کہ آرٹیکل 126 کے تحت اختیار دیتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ وہ 4 مہینے کا ایکسپینڈیچر آتھرائز کرے. تو کابینہ نے آج 462 بلین کا ایکسپینڈیچر آتھرائز کیا ہے 1 جولائی سے لے کے 31 اکتوبر تک. اس میں تقریباً 350 ارب روپے جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ہے، اور 112 ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ہے. ڈیٹیلز ہم نے آپ کو کاپیز پرووائڈ کر دی ہیں. میں آپ کو موٹا باتیں اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا جو صوبائی حکومت نے، آپ کی گورنمنٹ نے ایفرٹس کیے ہیں اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے وصول کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. اور تیسرے نمبر پہ میں پھر اگر آپ کے کوئی سوالات جوابات ہوں گے تو وہ بجٹ کے لحاظ سے میں ان کا جواب دوں گا آپ کو، اور ڈیولپمنٹ بجٹ کے ضمن میں حامد شاہ صاحب جو ہمارے منسٹر پلاننگ ہے وہ آپ کو جواب دیں گے. تو ہم نے بیسکلی کیا کیا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے 30% جو کہ ہے سیلری میں انکریز جو ہے گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک، وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے. گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک 35% کا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اور 17.5% پینشن ہم نے بڑھایا ہے جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. اس مد میں ہمیں تقریباً 115 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا پورے سال میں، اگلے سال میں. لیکن جیسے میں نے کہا آتھرائزڈ ایکسپینڈیچر ہمیں کابینہ نے اجازت دی ہے 4 مہینے کے لیے. ایک بات میں کہوں کہ سال 2022-23 کا جو بجٹ تھا یہ بہت ہی مشکل حالات میں یہ ہم نے گورنمنٹ کا کاروبار چلایا ہے. ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ تقریباً 57% جو بجٹ میں پروجیکٹ ہوا تھا پچھلے سال، ہم نے صرف 57% تک اس کو محدود رکھا ہے. اور ہماری جو ریونیوز آئے ہیں وہ تقریباً بجٹ کے مقابلے میں 63% ہمارے پاس ریسیٹس آئے ہیں. دوسری بات میں یہ کروں کہ اس سال جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اوور ڈرافٹ جو ہے جس کو اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتے ہیں کہا جاتا ہے، وہ 0 پہ ہم نے لمٹ کیا ہے. ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا باوجود اس کے کہ مشکل ترین حالات
फेस किए हमने, 4 महीनों में हमने कोई ओवरड्राफ्ट स्टेट बैंक से नहीं लिया। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले अगर आप देखें तो हर महीने 40, 45, 50, 60, 30 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया गया। फरवरी से ऑनवर्ड्स, मार्च, अप्रैल, मई और जून में हमने कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया। तो एक बहुत जो है खुशाइंद बात है। दूसरा मैं ये कहूँ कि पिछले साल का जो हमारा 22-23 का जो बजट था, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लोज़ होगा 815 अरब रुपए पे। इसमें हमारा डेफिसिट आएगा पिछले साल का तकरीबन 4 अरब रुपए। ये हम खसारे में हैं। 22-23 का 4 बिलियन का। इस साल का तो हमारा ना डेफिसिट है ना सरप्लस है, इसलिए कि आईन जो है आर्टिकल 126 के तहत सिर्फ हमें इजाज़त देता है कि हम 4 महीने का एक्सपेंडिचर की ऑथराइजेशन लें सूबाई काबीना से। ये सन 2018 में भी जब केयरटेकर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बजट, तो 4 महीनों का एक्सपेंडिचर की ऑथराइजेशन ली थी। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो मैं आपको ये डिटेल्स भी सुना दूं, लेकिन सिंस हमने आपको ये कागज़ दे दिया है तो आप इसमें से देखना चाहें तो ज़रूर देखें। हमने ये किया है, जैसे मैंने ये इंक्रीज़ेस की बात की, 2-3 चीज़ें वही जो फेडरल गवर्नमेंट ने की, 30%, 17 to 22, 35%, 1 to 16, पेंशन 78.5%, 50% हमने इंक्रीज़ किया है ट्रैवलिंग अलाउंस में, और स्पेशल कन्वेंस अलाउंस है जो डिसेबल्ड हमारे एम्प्लॉइज़ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो उनकी हमने स्पेशल कन्वेंस अलाउंस जो कि 50% थी वो हमने बढ़ा के 100% पे कर दी है। डेप्यूटेशन अलाउंस में भी 50% हमने इंक्रीज़ किया है। सेक्रेटेरिएट में जो लोअर तबके के जो हमारे मुलाजिमीन हैं उनको भी हमने 50% से उनका जो सेक्रेटेरिएट परफॉर्मेंस अलाउंस था वो 50% से लेके 100% कर दिया है। मिनिमम वेज को 26,000 से लेके फेडरल गवर्नमेंट की तरह 32,000 पे कर दिया है। पुलिस के लिए हमने एक स्पेशल सिंबॉलिक इंक्रीज़ किया है। उनका जो राशन अलाउंस है जो कि 650 रुपये माहाना था, उसको हमने बढ़ा के 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया है। कांस्टेबल्स और लोअर जो है हमारे पुलिस के भाई जो हैं, आपको पता है कि पुलिस हमारी बहुत केपी की पुलिस बहुत मुश्किल हालात में से गुज़र रही है। तो ये काबीना की तरफ से था कि हम उनको एक सिंबॉलिक जेस्चर करें सपोर्ट का। जो डिपार्टमेंटल ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा जो जाता है वो एजुकेशन को जाता है तकरीबन 24%, फिर हेल्थ को जाता है तकरीबन 17%, और पुलिस को जाता है तकरीबन 10%, पेंशन और कर्ज़ वापस करने में जाता है तकरीबन कोई 15%। तो उसको सारा मिला के तो तकरीबन कोई 70% बजट हमारा इन 3-4 हेड्स में चला जाता है। बाकी अवेलेबल होता है सारा गवर्नमेंट को चलाने के लिए। दूसरा, हमने आज काबीना से अप्रूवल ली है रिलीज़ पॉलिसी की, कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए किस तरीके से पैसे दिए जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सिंस हमारी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। देखिए, हमारा सूबा जो है वो ख़ुद अपने रिसोर्स जो है वो सिर्फ 6% रिसोर्स हम खुद जनरेट करते हैं, बाकी हमें मरकज़ के ऊपर डिपेंड होना होता है। हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट होता है, वो आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा हक है, लेकिन इस साल हमारा 62 अरब रुपए आना था। 62 अरब रुपए की जगह पे हमें सिर्फ 5 अरब रुपए
نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے مد میں وصول ہوئے ہیں. 62 میں صرف 5 ارب. دوسرا ہمارے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 2018 میں 25ویں ترمیم جو ہے 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت وہ مرجڈ ایریاز ہمارے ساتھ کے پی کے ساتھ مرج ہو گیا ایکس فاٹا جو تھا. اور لیکن اس کا جو خرچہ اخراجات جو ہے وہ اس میں نیشنل فائنانس کمیشن سے اس کے حق کے مطابق ہمیں وہ فنڈز نہیں آ رہے. فاٹا کی پاپولیشن تقریباً شیئر جو بنتا ہے این ایف سی میں وہ تقریباً 5% بنتا ہے, جو کہ آج اس سال کے اماؤنٹ کا بنتا ہے 257 ارب روپے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہے جب یہ 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوا تھا تو اس میں ایک اور وعدہ کیا گیا کہ 3% ڈویزبل پول کا جو حصہ ہوگا وہ آئے گا یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو, یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں باقی ملک سے, ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے 3%. اس سے اس سال بنتا ہے 270 ارب روپے. تیسرا جو ہمارا حق جو بنتا ہے آرٹیکل 161 سب کلوز 2 کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ اے جی این قاضی فارمولا کے مطابق ایک سال کا ہمارا بنتا ہے 295 ارب روپے. تو ان 3 ہیڈز کو صرف آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو تقریباً 850 بلین روپے بنتا ہے, تھوڑا سا 1 ٹریلین سے معمولی سا کم. ایک چیز میں آپ کو یاد دلاؤں, چلو یہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں, آپ سوالات وغیرہ پھر کریں گے تو میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ریلیونٹ سوالات کیے. تو پھر آسٹیریٹی میجرز ہم نے یہ لیے ہیں, آپ کے پاس جو ہم نے یہ کاغذ دیا ہے اس میں کلیریفائی بھی کیا ہے. کوئی نئی پوسٹ ہم نہیں کریٹ کریں گے سوا اس کے جو کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو چلانے کے لیے. دوسرا آسٹیریٹی میجرز میں گاڑیوں کے خرید و اس پہ پابندی ہوگی, نیو پوسٹس پہ کریشن پہ پابندی ہوگی, اور اخراجات کو تقریباً 25% ہم نے فردر اس پہ کٹ لگایا ہے. تو یہ بہت سارے میجرز ہیں جو کہ آپ یہ کاغذ جو آپ کو دیا ہے اس میں آپ پڑھ لیں. میں اس کو دوبارہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ٹائم ہمارے پاس بچ جائے اور آپ نے کوئی سوالات کرنے ہو تو آپ سوالات کر لیں. دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو کہا, ایک تو یہ بجٹ کی ڈیٹیلز ہیں, دوسرا میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ دیکھیں یہ کیئرٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے اس نے 4 میجر انیشیٹوز لیے ہیں. وہ 4 میجر انیشیٹوز کیا ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم صاحب کنٹینیوسلی کہتے رہتے ہیں کہ ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے, چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. تو ہم نے کیئرٹیکر گورنمنٹ نے ایک اپنے خیبر پختونخوا کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی بنائی ہے جس کی کاپیز میں نے آپ کو دے بھی دی ہے. وہ چارٹر آف اکانومی صوبائی کابینہ نے اپروو کیے ہیں اور اس میں وہ سارے ایشوز ہیں جس کی امپلیمنٹیشن پہ ہمارے یہ صوبے میں اقتصادی ترقی آ سکتی ہے. یہ ایک میجر ڈاکیومنٹ ہے. دوسرا ڈاکیومنٹ ہے ایک جو کہ صوبائی حکومت نے اپروو کیا ہے اور اپنے پلاننگ ایجنڈا میں اور اپنے ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ اس کو قرار دے دیا ہے. وہ ہے منیمم کامن اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایجنڈا فار خیبر پختونخوا. اور یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس سب کا اس پہ اتفاق ہے. اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی ہے. اس میں سارے ہمارے صوبے کے صوبائی گورنمنٹ کے جو حقوق ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کے پروویژنس کے مطابق اس میں یہ ہم نے لسٹ کی ہوئی ہے. اس کو آپ پڑھ لیں اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو ایک
اپنے عوام کو ایجوکیٹ کریں گے اس کے اوپر. تیسرا ایک میجر انیشیٹو جو لیا صوبائی حکومت نے وہ آرٹیکل 256 کے تحت ایک نیشنل اکنامک کونسل کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کے چیئرمین شپ میں, اور جس میں 4 صوبائی وزیر اعلیٰ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. تو پہلی مرتبہ اس صوبے نے اپنا ایک پوزیشن پیپر بنایا ہے. 50 سال میں یہ پہلی مرتبہ ایک پوزیشن پیپر بنا ہے نیشنل اکنامک کونسل کے لیے, اور وہ پچھلے 2 ہفتوں پہلے نیشنل اکنامک کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ہم نے پریزنٹ کیا تھا. اور اس صوبے کے اور آپ کے جتنے ایشوز ہیں کانسٹیٹیوشنل, لیگل, اکنامک ایشوز, وہ ہم نے اس میں ہائی لائٹ کیا. اس کی کاپی بھی ہم نے آپ سب کو پرووائڈ کی ہے. جس کو نہیں ملی اور جس کو چاہیے تو کائنڈلی ہمارا اسٹاف فائنانس کا ادھر ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دس از دی 4th تھنگ. چوتھا جو ہے پوائنٹ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, اس میں آپ کی جتنے ایشوز ہیں, جیسے یہ میں نے کہا مرجر آف دی شیئر آف نیولی مرج ڈسٹرکٹس, NFC کا شیئر خیبر پختونخوا کا, یہ ایشو چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیشنل اکنامک کونسل میں, اور پچھلے دنوں جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے یہ سارے ایشوز اٹھائے ہیں. دوسرا اس میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ AGN قاضی کا جو فارمولا, جس کے پیچھے ہم کافی, آپ سب کو پتہ ہے, کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں, وہ ایشو اٹھایا ہے. دوسری بات میں آپ کو واضح کر لوں کہ دیکھیں ہمارا صوبہ جو ہے یہ گیس سرپلس ہے. ہم 50% آئل اس ملک کا پیدا کرتے ہیں, 50%, اور گیس ہم تقریباً 20% گیس اس ملک کی پیدا کرتے ہیں. 500 MMCFD گیس ہم پیدا کرتے ہیں, 250 MMCFD گیس ہم استعمال کرتے ہیں, 250 MMCFD گیس ہم باقی پاکستان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے آپ کے صوبائی کیئرٹیکر گورنمنٹ نے چیف منسٹر کے لیڈرشپ میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہے کہ 2014 میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 100 MMCFD گیس الاٹ کیا تھا کہ آپ اس پہ پاور پلانٹس بنائیں. وہ تو ہم نہ کر سکے. اب ہم نے انہیں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ یہ 100 MMCFD گیس جو ہے یہ ہمیں اویلیبل کریں تاکہ ہم اپنے کارخانوں کو, انڈسٹریل سیکٹر کو یہ دیں تاکہ ہماری اکنامک اور فائنینشیل ریوائول ہو اس صوبے کے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس صوبہ پچھلے 40-50 سال سے ایک کرائسس سے دوسرے اور دوسرے کرائسس سے تیسرے کرائسس میں جا رہا ہے. تو ہماری تو سوشل فیبرک اپ سیٹ ہو گیا, اکانومی اپ سیٹ ہو گئی ہے, نان سب کچھ اپ سیٹ ہو گیا ہے. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ کا موقع دیا جائے. یہ کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. مائی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں جو فیچر بتایا, ایک تو نے تھوڑا انکم بتا دی, ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے کہ جو لاسٹ ایئر فائنینس بل پاس ہوا تھا جو PTI کی گورنمنٹ اس وقت, کیا وہ ٹیکسز اس سال آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کوئی ٹیکس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, تو کیا وہ اسی ریشو سے ایکسٹینڈ کیے جائیں گے؟ اور چونکہ حامد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ہمیں تھوڑا تھرو فارورڈ کا بتا دیں کہ تھرو فارورڈ کہاں سے کھڑا ہے. شکریہ یہ سوال پوچھنے کا. میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں ہمیں آتھرائزیشن ہے آرٹیکل 126 آئین کی, اگر آپ اس کی ورڈنگز وہ کر لیں, وہ آپ کو اختیار صرف دیتا ہے 4 مہینے کا ایکسپینڈیچر کی آتھرائزیشن لینے کا. وہ ہم نے کر دیا. جہاں تک آپ کی ریونیوز کا تعلق ہے, وہ کیئرٹیکر گورنمنٹ نہ ٹیکس لگا سکتی ہے, نہ کوئی فی لگا سکتی ہے, نہ کوئی
ऊंच नीच कर सकती है। तो वो जैसे आपने सही कहा, जो पिछले साल का जो रेवेन्यू कलेक्शन मेजर्स थे वही 31 अक्टूबर तक वही लागू होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी अगली गवर्नमेंट आएगी तो उसके मुताबिक फिर वो देखेंगे कि उन्होंने रेवेन्यू के हेड में क्या करना है। बाकी तो इसके साथ अगर वो है कि पिछले साल आप कह रहे हैं कि 4 बिलियन डेफिसिट में जा रहे हैं, 43% हमारा जो है ना वो कलेक्शन नहीं है, तो अब किस तरह ये 4 महीने का किस तरह आप मैनेज करेंगे डेफिसिट? देखिए, जैसे मैंने कहा और इन्होंने सवाल जो पूछा, सवाल के जवाब में रेवेन्यूज़ तो आपके आ रहे हैं, रेवेन्यू के आपके आ रहे हैं पिछले साल के टैक्सेशन के मद में, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। हमें ऑथराइज केयरटेकर गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन नहीं है कि वो या कोई फ़ी लगाए या कोई टैक्स लगाए, तो वही कंटिन्यू करेगी, वही फ़ी वही टैक्सेस 31 अक्टूबर तक, उसमें चेंज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब स्पेसिफिकली सिर्फ इस एक ही क्वेश्चन का जवाब दूँ कि बाकी भी जो है ना थ्रो फॉरवर्ड हमारा जो इंशाल्लाह 7 साल में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इस वक्त जो है ना हमारी कोई मेरे ख्याल ये जो एग्जैक्ट मैं आपको फिगर बता देता हूँ, 68 प्रोजेक्ट जो है ना इन 4 महीनों में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर इसी सिस्टम में हम जो है ना इसी कंटिन्यूएशन ऑफ दैट उसमें तो हम 550 स्कीमें और भी जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं 7 सालों में। सॉरी, इस साल में जो है ना, और अगर थ्रो फॉरवर्ड कर ले तो वो 7 साल में होगा, 7 ईयर्स। $2.6 ट्रिलियन है। मेरे साहब, आपने सही फरमाया कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो अखराजात के हवाले से है और आपने आज अखराजात की 4 महीने के लिए मजदूरी ली है। अगर जब हम मुंतखब हुकूमत सिंध की देखें, जैसे आपने क्राइसिस की बात की, आपने मुश्किलात की बात की, अब टेररिज्म का शिकार रहे हैं, तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत से आपके क्या मुतालबात रहे और वफाकी हुकूमत से आपको कितनी उम्मीद है कि कितने पैसे मैंने कहा? देखिए, कल एक जलसे की तकरीर ने 25 अरब रुपये हमें दिला दिए, तो आपने भी कोई इस किस्म की हिकमत अमली अपनाई है? तो हमारे डिमांड्स तो फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल है। 2-3 हेड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नेट हाइडल प्रॉफिट में हमारी उनसे कंटिन्यूस, इनफैक्ट परसों जुमे को मीटिंग भी हो रही है एहसन इकबाल साहब के साथ, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन AGN काजी के फार्मूले के ऊपर। दूसरा हमारा ये जो है ऑयल एंड गैस, अगर आप देखें आर्टिकल 161 ही है जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल एंड गैस। तो ऑयल पे अभी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं है। हमने ये डिमांड की है फेडरल गवर्नमेंट से कि आप ऑयल पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाएं, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन गैस तो है, वो हम ये लगी है 2010 में। तो हमने रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट से कि इसको भी आप, जितना इन्फ्लेशन हुआ है ये इन 13-14 साल में, तो इसको आप बढ़ाएं, और वो बनता है तकरीबन कोई 25 रुपये फ़ी यूनिट। तो उससे हमें और 2-4 और हमारे आर्टिकल 172(3) जो है 18th अमेंडमेंट के नीचे जो आया था, जिसको सूबों को 50% ओनरशिप दी गई है ऑयल एंड गैस में। पहले 18th अमेंडमेंट से पहले जितनी भी मिनरल रिसोर्स थी वो फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत होती थी। 18th अमेंडमेंट के बाद ये 50% ओनरशिप हो गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो ये हमने ये इन मेजर से जो हमने की है फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, तो इससे हमारे तकरीबन 52 बिलियन रुपए सालाना
اس میں آتے ہیں 295 بلین روپے جیسے میں نے آپ کو کہا NHP میں ہے 257 بلین روپے مرجر آف NFC شیئر آف دی ود دی KP اور 270 بلین جیسے میں نے کہا جو ہماری 3% وہ جو ہے انہوں نے کہا تھا ٹرائبل ایریا کو ایکسیلریٹ کرنا ان کی ڈیولپ. تو یہ تو تقریباً کوئی 850 ارب روپے کی ہماری ڈیمانڈ ہے. اس میں سے جو بھی نکلتا ہے تو ہمارے لیے وہ مال غنیمت ہے. یہ ذرا بتائیں کہ ماشاءاللہ ایک طرف آپ کے JUI کے نمائندے بیٹھے ہوئے دوسری طرف پیپلز پارٹی کے نمائندے بیٹھے ہوئے اور صوبائی کابینہ میں کوئی آدھے درجن کی نمائندگی موجود ہے سیاسی پارٹیوں کی. ان مشکل حالات میں جب آپ صوبائی حکومت یہ مقدمہ لڑ رہی ہے وفاق کے ساتھ ان سیاسی قائدین کو جمع بھی کیا گیا تھا غالباً وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. اس کے بعد سے ان قائدین کا آپ کے ساتھ کتنا رابطہ رہا اور ان کا اس وقت کیا کردار ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں یا JUI کے یا NP کے یا دیگر جماعتوں کے وہ مستقبل میں کوئی کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے کوئی جگہ بنا کے تاکہ یہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ پھنسی ہوئی ہے وہ کسی طریقے سے باہر آ سکے؟ شکریہ یہ سوال کرنے کا. اور شاید آپ کے باقی کالیگس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ آپ تو کنٹینیوسلی اس سبجیکٹ میں کئی سالوں سے میری مدد کر رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان ایفرٹس میں. دیکھیں یہ ہماری جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. یہ بیسکلی ٹھیک ہے پولیٹیکل ایفیلیشنز تو ہوں گے کیبنٹ ممبرس کے کسی پارٹی سے یا دوسری پارٹی سے لیکن بیسکلی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ ہے. لیکن باوجود اس کے آپ نے ٹھیک کہا کہ CM صاحب نے سارے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو جو کہ یہاں پہ KP میں ہیں ان کو بلا کے انکلوڈنگ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی آئے تھے اور آفتاب شیرپاؤ صاحب اور سب یہ لوگ آئے تھے اور یہ ایک اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا اور وہ کنسنسس پھر پریزنٹ ہوا. پرائم منسٹر جب یہاں پہ آئے تھے تو ان کو یہ ساری گزارشات ہم نے دی تھی. چیف منسٹر نے بڑے ایفیکٹولی اس کو پلیڈ کیا تھا. جیسے میں نے پہلے کہا نیشنل اکنامک کونسل میں بھی یہ ہم نے پلیڈ کیا لیکن میرا خیال ہے کہ اور جو ہے کوشش کرنی پڑے گی اور کوئی جرگہ کے ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک جرگہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کے وہ ہم آرگنائز کریں اور دوبارہ جائیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ یہ ہم بہت ہی ایک مشکل حالات میں ریسورس کرنچ میں گزر رہے ہیں. تو ہم کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں ایڈیشنل کوئی چیز نہیں مانگ رہے صرف اپنی کانسٹیٹیوشنل حق مانگ رہے ہیں. تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم سوچ رہے ہیں اس پہ اور پلان کر رہے ہیں کہ ہم لے جائیں اسلام آباد. نمائندہ صاحب یہ بتائیں کہ جو BRT منصوبہ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے اور صحت کارڈ جو منصوبہ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے یا کیا اقدامات کیے گئے؟ ساتھ میں یہ بھی ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ BRT کا کرایہ بڑھایا جائے تو جو اخراجات ہیں اس پر قابو پایا جا سکے. تو کیا کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آرٹیکل 126 آف دی کانسٹیٹیوشن سے ریگولیٹ ہوتی ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 230 اس کے تحت ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ آتا ہے ان دو کانسٹیٹیوشن اور لیگل پروویژن. تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ٹیکس بڑھائیں کم کریں. تو پچھلے سال آپ نے BRT کا اسپیسیفک سوال پوچھا. پچھلے سال ہم نے 3.5 ارب روپے دیا تھا BRT میں. اس سال بھی ہم وہ 3.5 ارب روپے کنٹینیو کر رہے ہیں. اور سملرلی صحت کارڈ میں بھی
جو پچھلے سال کی ایلوکیشنز تھی وہی ایلوکیشنز ہم آگے لے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں کہوں, صحت کارڈ میں دیکھیں قانون میں یہ اب اگر آپ دیکھیں میں بھی کورڈ ہوں اس میں, صحت کارڈ میں آپ بھی سب کورڈ ہے, حامد شاہ صاحب بھی کورڈ ہے, فیروز بھی کورڈ ہے اس میں. تو ہم نے یہ وہ کرنے کہ اگر والنٹیرلی ہم اگر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں. اب فیروز جو ہے تو لکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہے, تو یہ اس کے ٹھیک ہے نا, تو اگر یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو یہ اب میں خود سوچ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے کوئی ضرورت ہو, لیکن بندہ ہچکچاتا ہے کہ یہ تو ایک غریب کا حق ہے. تو آلدو ہم سب کورڈ ہیں, لیکن اس کو ہم والنٹیرلی اگر کوئی ہمارے دوسرے ٹبیکو میگنیٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہم اوپن کر رہے ہیں کہ اگر رضامندی سے اگر کوئی دینا چاہے وہ 2,850 روپے ہے تو وہ کور ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کیبنٹ خود اس پہ سبسکرائب کرے گی کہ ہم والنٹیرلی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. باقی ہم چینج کچھ بھی نہیں کر رہے. سر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کیبنٹ نے 2,588 روپے جو ہے یہ اپروو اپنی جتنے بھی منسٹرز ہیں کہ وہ والنٹیرلی یہ دیں گے, اور جتنی بھی کیبنٹ ہے, جسٹ ٹو بریک دا. تھینک یو. یہ آپ کے پاس جو کاغذ ہے نا آسٹیریٹی میجرز, اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو جی سوری دوبارہ ذرا بولیں, میں سن لوں. آپ کا فیڈرل اور لونس پہ ہے, تو ایسے میں آپ نے جو جیتی کی ہے کہ صحت کارڈ کو آپ نے اسی طرح جو ہے پچھلے سال کے اس پہ جو ہے کنٹینیو کیا ہے, اسی طرح کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ نے پچھلے سال سے زیادہ وہ کر دی ہے 35% اور 30% سیلری تھی, یہ چیزیں, اور وفاق نے ابھی تک آپ کو کچھ دیا نہیں. تو یہ 4 مہینے آپ اس صوبے کو کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, 6% اور 94%. ہمارا کیئر ٹیکر کا یہ اختیار نہیں ہے. میں ریپیٹڈلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹیکس لگائے یا ٹیکس کی چھوٹ دے یا کوئی فی لگائے یا کوئی یہ ہمارے اختیار ہے نہیں. تو جو صحت کارڈ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہم نے قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو ہم نے چلانا ہے, بیکاز اس سے بہت بینیفٹ بھی لوگوں کو ہو رہا ہے. لیکن جو طبقہ جو کہ افورڈ کر سکتی ہے, بجائے کہ یہ کہ ہم کوئی میجرز ایڈمنسٹریٹو یا ایسے کوئی میجرز ہیں, یہ ہم نے اوپن کر دیا. آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں 2,800 آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی افورڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ 2,800 تو ہم سب کر سکتے ہیں. یہ آپ نے خود فرمایا کہ ہمارا مینڈیٹ ہے, آپ کا مینڈیٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, وہ اس صوبے میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہے. اس سلسلے میں یہ 4 مہینے جو آپ نے بجٹ دیا, اس میں یہاں لکھو کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ الیکشن کمیشن کا کام ہے, لیکن اس صوبے میں انتظامات کے حوالے سے آپ نے کتنے پیسے مختص کیے ہیں بجٹ میں؟ دیکھیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, فرض ہے. جب الیکشن ہوں گے تو صوبے کی طرف سے جو بھی اخراجات ہوں گے ہم وہ برداشت کریں گے, اور جو بھی ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے ہوں گے وہ ہم لیں گے. یہ ایک بلینکٹ وہ ہے کہ ہم تو کمیٹڈ, جب بھی الیکشنز ہوں گے تو جو ہماری ڈیوٹی ہوگی, ذمہ داری ہوگی, وہ ہم پوری کریں گے. جو ابھی لکھا ہے یہ فنڈ کے حوالے سے 7 سے 8 خط لکھ کے اسی طرح جس طرح ہمارے وزیر اعظم کشمیر کے متعلق خطوط لکھتا ہے اقوام متحدہ کو, وہاں سے بھی خیر اور یہاں سے بھی خیر کا جواب نہیں آتا ہے. آپ کو اے آئی پی میں 27 ارب روپے میں سے صرف 3 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی ہے.
ADB के 25 अरब रुपए में से आपको सिर्फ 9 अरब 50 करोड़ की अदायगी, इसके बावजूद आपने 20 अरब रुपए एलोकेट किए। न तो शहबाज शरीफ साहब बदले हैं, न एहसन इकबाल बदले हैं, न कोई और बदला है। कहाँ से आपकी कबाइली अज़ा के पैसे देंगे? शुक्रिया। देखिए, ऐसे होता कि फ़िलहाल हमें हर साल फेडरल गवर्नमेंट इंडिकेट करती है कि कितना फ़ंड्स वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस साल ये जो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये प्रोपोर्शनेट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें इंडिकेट किया है। पिछले साल भी ये इंडिकेट किया था, रिलीज़ नहीं किए। इस साल उन्होंने इंडिकेट ये किया है कि ये हम प्रोवाइड करेंगे, तो हमने इंडिकेट किया है। अगर न मिले तो मर्ज्ड एरिया के लोग जो है हमारे भाई हैं, हम ही हैं, और अब तो हमारे सूबे का हिस्सा है। तो इस साल भी हमने मर्ज्ड एरिया का बोझ उठाया है। अगले साल फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीजेस न किए तो भी हमारे भाई हम तो करेंगे इस पर। देखिए, तकरीबन इफ़ आई एम अयाज बैठा हुआ है इधर, फाइनेंस सेक्रेटरी, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 15 बिलियन का हमने एक्सपेंडिचर किया है मर्ज्ड एरिया के ऊपर। देखिए, और लेकिन इसको ये आप याद रखें, मर्जर की NFC का हमारा 257 अरब शेयर बनता है, 3% में 270 बनता है बस। तो फिर देखें ना, आप 50 साल में आप मुझे बताएं आपने क्या किया 50 साल में। आपके पास माशाल्लाह एनर्जी की भी पोर्टफोलियो है, तो जो मिनी माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जो तो लास्ट टर्म में तकरीबन मैक्सिमम मोडे में क्या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उसकी रिहेबिलिटेशन या रिवाइवल के लिए क्या प्लान है? दूसरी ये कि जो हमारा फ्लड विक्टिम थे उसकी बहबूद और फला बहबूद रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और जो 1% एंटी टेररिज्म शेयर बनता था सूबे का उसमें आपको कितने मिले हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग CTD वगैरह है उसके लिए आपने क्या वो दर्जाते हैं? आपने एक सवाल किया 1% वॉर ऑन टेरर के, वो तो बिल्कुल हमें मिल रहा है। जो भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की कलेक्शन है वो बिल्कुल सही हमें मिल रहा है 1%। दूसरा आपने कहा मिनी माइक्रो हाइड्रल्स के बारे में, उसके बारे में फ्रैंकली मुझे कोई अभी इस वक्त मालूमात नहीं है, बिकॉज मैं तो पिछले ये महीने से बजट की फॉर्मुलेशन और इसमें बिज़ी रहा, तो वो हर एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एनर्जी डिपार्टमेंट, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। इतना है कि 672 मिलियन का वो ये था प्रोजेक्ट, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने फ्लड में डिस्ट्रॉय हुए हैं, कितने रिहेबिलिटेट हुए हैं। जो सरकारी असातिज़ा की अपग्रेडेशन थी वो आपने मंजूरी दे दी, पिछले गवर्नमेंट ने जो मंजूरी दी थी। देखिए, उसमें एक एनोमलीज कमेटी है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, और उस इशू को रिजेक्ट नहीं किया काबीना ने, उस इशू को काबीना ने एनोमलीज कमेटी में भेज दिया है कि आप उसको एग्जामिन करें और प्रपोज। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।